سال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وسیلہ خود سکھایا ہے کہ مانگتے ہوئے کس چیز کا وسیلہ دو؟ اسماء و صفات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وسیلہ دے کر مانگا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وممن خلقنا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں، اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی بہت قریب آ چکا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والا ہے، کہہ دے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دے لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، یعنی میرا تو کبھی نقصان ہی نہ ہوتا۔ اور جو ہوا احادیث میں واقعات ملتے ہیں، جسمانی، مالی اور کئی طرح کے۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، بس اسے لے کر چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، بس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے ان سے مراد آدم اور حوا علیہ السلام لیے ہیں۔ ان کی بنیاد اس روایت پر ہے جو سامورہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور حاکم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا، چنانچہ انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ بچ گیا۔ یاد رہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو ضعیف اور اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ پھر اگر غور کریں تو جمع کے الفاظ ہیں جس سے کفار عرب کی طرف اشارہ معلوم ہو رہا ہے، یعنی جب اولاد کی امید ہوتی ہے تو مشرکین اللہ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے، مگر جب اولاد ہو جاتی تو اسے غیر اللہ کی دین قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے آج کل محمد بخش، نبی بخش، غلام بخش،
سگ مدینہ، سگ رسول، انہی شرکیہ عقائد اور اعمال کی تردید کی جا رہی ہے۔ اَیُشْرِکُونَ، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم نے انہیں بلایا ہو یا تم خاموش ہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دے تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا یاد و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیکوں کا یار و مددگار بنتا ہے۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو نہیں سنیں گے، اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں ہی بڑھاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تو ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں تو خود اس کا انتخاب کر کے کیوں نہیں لے آیا؟ کہہ دے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔ بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف مکمل ہوئی۔ سورہ الانفال یہ مدنی صورت ہے۔ انفال یہ نفل سے ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل نماز نوافل اسی سے ہے۔ یہاں مراد مال غنیمت ہے، چونکہ وہ اجر سے اللہ کی طرف سے ایک زائد دنیا میں مل رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے انفال کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی۔ وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے،